برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے 10 ستمبر سے قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے متعلق ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ بیورو چیف UK غلام حسین عوان سے انہوں نے کیا گفتگو کی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستانی عدالت نے نواز شریف صاحب کو 10 تاریخ سے پہلے بلایا ہے۔ آئی تھنک یہ تو ناممکن سی بات ہے، اتنی جلدی تو وہ نہیں جا سکتے۔ میرے خیال میں اگر ان کو طبیعت ٹھیک ہے، لندن کے ڈاکٹر ان کو اجازت دیتے ہیں تو پھر ان کو آئی تھنک پاکستان جانا چاہیے۔ نواز شریف کو 7-8 مہینے ہو چکے ہیں یہاں آئے ہوئے، اور ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ ان کا وہ لوگ میاں صاحب کبھی علاج کے لیے گئے ہیں۔ تو بار بار میاں صاحب کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، جب نہیں کیا تو ان کو جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے اور عدالتیں فیس کرنی چاہیے۔ 6 مہینے ہو گئے میاں صاحب کو آئے ہوئے، ان کو پاکستان جانا چاہیے۔ علاج تو ہوتا ہے، ہم بھی لندن میں 45 ایئر سے رہ رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ علاج نہیں ہو سکتا، علاج انہوں نے کروایا ہی نہیں ہے۔ مگر جو کورٹ کا آرڈر ہے، کورٹ کے آرڈر پہ یہ لندن آئے تھے۔ ابھی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ان کو پاکستان جانا چاہیے اور پیش ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور جانا چاہیے، کیونکہ 9-10 ماہ تو ان کو ہو چکے ہیں وہاں سے آئے ہوئے، اور آئی ہوپ کہ ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بھی پورے ہو چکے ہوں گے۔ تو اب قوم کے لیڈر کی حیثیت میں وہ ضرور جائیں اور اپنے اوپر مقدمات جو ہیں ان کو فیس کریں۔ اس کے لیگل آسپیکٹس بھی ہیں، سیاسی مضمرات بھی ہیں، اور میاں صاحب کی واپسی کے اوپر جو ہے طبی ایشوز جو ہیں زیادہ حائل ہیں۔ اگر تو ان کے ڈاکٹر نے ان کو اجازت دی، وہ تب ہی پاکستان جا سکتے ہیں۔ اگر ان کی علاج کی ضرورت ہے اور اس سے ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں، اور اگر واپس جا کے ان کو لمبا عرصہ جیل میں رہنا پڑتا ہے، تو اگر ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دیتے اور علاج مکمل کرنے کی تلقین دیتے ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کے اوپر اس میڈیکل ایویڈنس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ اور میاں صاحب کو بھی ایسا فیصلہ کرتے وقت ڈاکٹروں کی رائے کے اوپر زیادہ رلائی کرنا چاہیے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث کاروباری جمود ٹوٹنے کے بعد گھروں کی قیمتوں میں بے حد اضافہ۔ اگست میں برطانیہ بھر میں گھروں کی قیمتیں 16 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ غلام حسین عوان رپورٹ کر رہے ہیں۔ برطانوی ہاؤسنگ انڈسٹری کے ریکارڈ کے مطابق گزشتہ ماہ گھروں کی قیمتوں میں 2% اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ایک گھر کی اوسط قیمت 2.25 لاکھ پاؤنڈ تک پہنچ گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ملازمتوں پر کرونا وائرس کے اثرات ظاہر ہونے کے بعد قیمتوں میں کمی ہو جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ڈیکوریشن کی طلب میں کمی ہوئی تھی، اور گھروں کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگست کے دوران قیمتوں میں ہونے والا اضافہ فروری 2004 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ قیمتوں میں 2.7% کی شرح سے اضافہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ گھر خریدنے والی قیمتوں میں اضافے کو پسند نہیں کریں گے اور وہ مارگیج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ قرض دینے والوں نے قرض دینے کے لیے اپنی ترجیحات اور شرائط سخت کر دی ہیں۔ اب جو بھی بھاری رقم ڈپازٹ نہیں کرا سکتا یا جس کی ملازمت کرونا کی وجہ سے خطرے میں ہے، اس کے لیے قرض کا حصول پہلے کی نسبت زیادہ مشکل ہوگا۔ ریزولوشن فاؤنڈیشن کے تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اسٹیمپ ڈیوٹی سے استثنا نے اس کو مزید تیز کر دیا ہے، لیکن بے روزگاری میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور معاشی صورتحال بھی انتہائی غیر یقینی ہے۔ اس لیے سال کے آخری مہینوں کے دوران ہم گھروں کی قیمتوں میں کمی ہوتی دیکھیں گے۔ روسی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دورہ ماسکو پر کراچی لاہور گیس پائپ لائن منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ روسی حکام پاکستانی وزیر خارجہ کو اس منصوبے میں درپیش مسائل سے بھی آگاہ کریں گے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں شاہد گھمن کی یہ رپورٹ۔ 10 ستمبر کو دورہ ماسکو میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے ہم منصب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے خصوصی ملاقات کریں گے، جس میں افغان ایشو سمیت دیگر اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اپنی معمول کی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے کہا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دورہ ماسکو کے دوران کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن کی تعمیر کے منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس اہم منصوبے کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو مسائل اور رکاوٹیں درپیش ہیں، ان پر بھی گفتگو ہوگی۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کے مطابق اپنے 2 روزہ دورہ ماسکو میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے درمیان 10 ستمبر کو ملاقات ہوگی، جس میں بین الاقوامی اور علاقائی ایجنڈے پر بات چیت کی جائے گی۔ اس موقع پر افغان طالبان سے مذاکرات کے ایشو پر بھی گفتگو ہوگی، جس پر دنیا بھر کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔ UK پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ اپرچونٹی فورم 2020 کے نام سے ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور تھے۔ اجلاس میں UK، UAE اور پاکستان سے سرکردہ شخصیات نے
روم میں شرکت کی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یو کے پاکستان بزنس کونسل نے ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں گورنر پنجاب چودھری سرور نے خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت نے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کو تاریخی مراعات اور سہولیات فراہم کی ہیں۔ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے چیئرمین سردار تنویر الیاس خان نے کہا عمران خان کی ہدایت پر غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے گئے اور اسپیشل اکنامک زونز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ یو کے پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین ایمبیسڈر جاوید ملک نے کہا ہمارا مطمع نظر یہی ہے کہ پاکستان کی برآمدات میں ہر ممکن اضافہ کیا جائے۔ برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ٹریڈ منسٹر محمد شفیق شہزاد نے کہا بریگزٹ کے بعد پاکستان کے لیے برطانیہ میں کاروبار کے لاتعداد مواقع پیدا ہوں گے۔ کونسل یو کے چیپٹر کے صدر سلیم شیخ نے کہا بزنس کمیونٹی نے کونسل کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ یو کے پاکستان بزنس کونسل کے صدر ایم خورشید برلاس نے کونسل کے فورم میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کے جذبے کو سراہا۔ کانفرنس میں کونسل کے جنرل سیکرٹری عطاء الحق نے ماڈریٹر، جبکہ پاکستان بزنس کونسل کے سینئر ممبر شبیر مرچنٹ، نمائندہ 92 نیوز سید مدثر خوشنود نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق عہدیداروں نے کہا ہے انٹرنیشنل اوورسیز چیپٹر کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مڈل ایسٹ اور سعودی عرب میں پارٹی کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، جس سے ورکرز میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ عمیر علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پی ٹی آئی کے سابق عہدیداروں کا اجلاس ہوا، جس میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء نے الزام لگایا کہ انٹرنیشنل اوورسیز چیپٹر کے جنرل سیکرٹری عبداللہ ریاض آمرانہ اقدامات کرتے ہوئے پارٹی کے بنیادی ارکان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب کی موجودہ سلیکٹڈ باڈی کو بھی مزید توسیع دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اس ناانصافی کو ناکام بنایا جائے گا۔ رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ پارٹی ورکرز انٹرنیشنل اوورسیز چیپٹر سے مایوس ہو چکے ہیں، مناسب ہوگا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ معاملات کو حل کرنے میں کردار ادا کرے۔ عبدالقیوم خان، شفیق خان، ڈاکٹر سلمان شاہد، عبدالحکیم خان، رانا فیضی، ثناء اللہ سعید کوہستانی اور دیگر نے کہا وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ویژن کی تکمیل تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض۔ سعودی عرب میں فالکن فٹ بال سپر لیگ کا آغاز ہو گیا۔ لیگ میں عرب ڈویژن اور ایشین فٹ بال ٹیمیں جیت کے جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں گی۔ ریاض سے عمیر علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سعودی عرب میں چوتھی فالکن فٹ بال لیگ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں کھلاڑیوں اور پاکستانی کمیونٹی ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ سپر لیگ کے آرگنائزر فرحان احمد اور حنیف بابر نے بتایا کہ سپر لیگ میں 8 عرب ڈویژن جبکہ 8 ہی ایشین ڈویژن کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا دیار غیر میں پاکستانی کرکٹ کے ساتھ اب فٹ بال میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں اور ملک سلمان کا بھی کہ جیسے کہ سعودی فٹ بالر ہیں ایسے میں چاہتا ہوں ہماری جو لیگ بنائی ہے ہم نے سپر لیگ فالکن، یہاں سے بھی پاکستانی پلیئر اور دوسری بھی ایشین پلیئر یہاں سے نکلے۔ ایشین ڈویژن کے اندر تقریباً 8 ٹیمیں، جس میں پاکستان اور انڈیا سے اور بنگلہ دیش کی بھی ایک ٹیم ہے، ملا کے تقریباً ہماری 8 ٹیمیں بنتی ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا عرب ڈویژن ہے اس میں بھی مکس ٹیمیں، کچھ سعودی ٹیمز ہیں، کچھ ایجپشن ہیں، جارڈن کی بھی ہیں، تقریباً 8 ٹیمیں اس میں بھی ہیں۔ کورونا کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں ٹیموں کو کہ جہاں پہ جو ایک کھلاڑی کھیلوں سے محروم رہیں وہ آئیں اور کھیلوں کے میدانوں کو دوبارہ آباد کریں۔ ٹورنامنٹ میں شریک جہاں دیگر ممالک کے فٹ بالر پرجوش نظر آئے، وہیں پر پاکستانی فٹ بالرز کی جانب سے بھی سپر لیگ کے انعقاد کو خوب سراہا گیا۔ کرونا وائرس کے بعد سارے سچویشنز بدل گئے ہیں اینڈ ابھی ہم لوگ کو الگ الگ پریکاشنس لینے پڑ رہے ہیں، بٹ دس ٹورنامنٹ، یہ جو لیگ ابھی شروع ہوئی ہے، یہ ہم لوگ کو ایک اچھا موقع دے رہا ہے کہ ہم لوگ واپس کھیل میں آئیں اینڈ اپنی طرف سے ایک ماحول کو چینج کریں۔ اسٹارٹنگ آرگنائزیشن بھی بہت اچھی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا ٹورنامنٹ ہوگا۔ ایک اچھی انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ بہت بڑی لیگ جاری ہے اور پلیئرز بھی بہت تیار ہیں اس کے لیے کہ ایک بڑے لیول پہ ہمیں کھیلنے کا موقع ملے گا۔ سپر لیگ کی 16 ٹیموں کے درمیان 2 ماہ مقابلے جاری رہیں گے، جبکہ اس کا فائنل 3 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ جنوبی وزیرستان میں 3 بلاک پر مشتمل اپنی نوعیت کا پہلا ایگریکلچر پارک قائم کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج نے عوام کو سہولت دیتے ہوئے یہاں کی مقامی آبادی کو یہاں ہر وہ سہولت فراہم کی ہے جو کسی جدید مارکیٹ میں ہونی چاہیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں
वाना जनूबी वजीरिस्तान से मुमताज़ बंगिश की रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान जहां किसी जमाने में गोलियों की थरथराहट सुनने को मिलती थी, अब अमन का गहवारा बन गया है। पाक फौज ने जहां दीगर तरक्याती काम की, वहां इधर एग्रीकल्चर पार्क कायम करके यहां की बेशतर आबादी की किस्मत बदल कर रख दी है। 168 दुकानों और 75 गोदामों पर मुश्तमिल इस मार्केट में सब्जी और फ्रूट का न सिर्फ कारोबार होता है, बल्कि ये सेब जैसे फलों को बरामद करने का मरकज भी बन चुका है। पिछले साल यहाँ पर हमारे साथ तकरीबन 65,000 टन सेब जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन हुई। यहाँ पर एग्री पार्क बनाने का बेसिक मकसद भी ये था कि यहाँ पर इनको नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मयार का मार्केट इनको प्रोवाइड किया जाए। 1000 टन कोल्ड स्टोरेज की गुंजाइश के साथ यहाँ मौसम के मुताबिक चलगोज़ों का कारोबार भी होता है। ये वो वाहिद जगह है जहाँ चलगोज़ों की रीप्रोसेसिंग और पॉलिशिंग के लिए अलग मरकज कायम है। यहाँ के लोग इस सहूलत से भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। अमन भी है और हम इसी जो है हमारा कारोबार दुगना हो गया। हम इस पे अब हम पूरी पाकिस्तान सप्लाई करते हैं, हम इस पे बहुत खुश है। और पाक आर्मी जिंदाबाद। आरती भी है, दुकान भी है और कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चलता है। एग्री पार्क के क़याम से न सिर्फ यहाँ के लोगों को रोजगार के मौके हाथ आए हैं, बल्कि इससे ज़री पैदावार को बढ़ाने का मौका भी मिल रहा है। कैमरामैन किफ़ायत शाह के साथ मुमताज़ बंगश, 92 न्यूज़, वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान। सुहाना मौसम, बहते चश्मे, हरे भरे नज़ारे, मार्गला की पहाड़ियों के दामन में वाक़ ट्रेल 5 पर रश लग गया है। तफरी और वॉक के शौकीन अफराद ट्रेल पर पहुंचे, वर्जिश की और सेल्फियां भी ली। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। शहर बेमिसाल जहां मानसून के जलवे बेमिसाल, हर दिन मौसम नए रंग दिखा रहा है। इस्लामाबाद में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हुआ तो मंजर धुलकर निखर गए। कुदरती नजारों में घिरे शहर की पहाड़ियां भीगे मौसम में दिलकशी की तस्वीर बने हुए हैं। मार्गला की पहाड़ियों के दामन में वॉकिंग ट्रेल 5 भी है। खामोशी को चीरता चश्मों का शोर, हर तरफ हरियाली। मौसम सुहाना हुआ तो शहरी ट्रेल 5 की तरफ जा निकले। 5-6 साल 7 साल से आ रहे हैं और हाइकिंग करते हैं, लेकिन ऐसा सीन हमें कभी भी देखने को नहीं मिला कि यहाँ पे इतना पानी आया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और बारिश हो रही है तो अब हर जगह पानी है, तो हम लोग आके एंजॉय करते हैं। यहाँ पे लाइक हाइक करते हैं, यहाँ पे वाटरफॉल भी है। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर किस्म के इंसान को नज़ारे मिलते हैं। बंदा अपनी एक्सरसाइज भी करता है, हाइकिंग भी करता है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी करता है। शहरियों का कहना है कि ट्रेल 5 न सिर्फ वॉक के लिए बेहतरीन जगह है, बल्कि यहाँ की सैर का भी अपना मजा है। कैमरामैन मंशर अंगली के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।